حالت ان کی چارپائی پر لانے والی نہیں تھی۔ تو ہر بندہ ویوز کے چکر میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، کون ڈیلی بیس پڑھ رہے ہیں تو کون پہنا رہا ہے۔ 9 مہینے سے اس کا پتہ ہی نہیں لگوایا تو کتنے سنسیئر ہوں گے اس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر روان۔ ناظرین، حمیرہ اصغر 30 سے 32 سالہ نامور اداکارہ جس کی موت کی خبر ٹی وی کے اوپر چلتی ہے، ملک میں کہرام برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک معصوم سی بچی جس کی بہت زیادہ عمر نہیں تھی اور اس کی موت اس طریقے سے آئی کہ کئی ماہ کسی کو اس کی موت کا نہ پتہ چل سکا، کئی ماہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ ایک فلیٹ کے کمرے کے اندر یہ بچی کئی مہینوں سے مردہ پڑی ہوئی ہے۔ جب پولیس نے دروازہ توڑ کر کھولا تو اندر رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر تھے۔ جسم کے اعضاء تقریباً گل بل چکے تھے مبینہ طور پر، اور پھر پولیس کو جو سیمپل انہوں نے لینے تھے میڈیکل ایگزامن کے لیے، اس میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اتنی بری حالت ہو چکی تھی۔ یہ میرے ساتھ اسی بہن حمیرہ اصغر کی قبر ہے جسے لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے کیو بلاک والے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ حمیرہ اصغر کے جو والدین ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو آپ یہ دیکھیں قبر کے اوپر یہ ایک شیٹ ہے، کیونکہ بارشیں یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں، قبر گرنے کا خدشہ، تو یہاں پر ایک شاپر چڑھایا گیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پھول ہیں، یہ جو پھولوں کی پتیاں پڑی ہیں، اس کا صاف مطلب یا پھر ان لوگوں کے سوال کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر اس کے والدین نہ صرف ریگولر آ رہے ہیں بلکہ وہ فاتحہ خوانی بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ وہ گورکن موجود ہے جو اس وقت موقع کے اوپر بھی موجود تھے اور انہوں نے دفن بھی ان کو کروانے میں ہیلپ کی تھی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کچھ دیکھا، حمیرہ کو کیسے تابوت میں یہاں تک لایا گیا، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اشتیاق۔ اشتیاق بھائی، آپ اسی قبرستان میں ہوتے؟ ہاں جی، اس قبرستان میں تھے۔ آپ اس وقت یہاں موقع پہ موجود تھے جب حمیرہ اصغر کی یہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کی تدفین ہوئی؟ ہاں جی، ادھر موجود تھے۔ کیا مناظر تھے اس وقت یہاں پر؟ مناظر ان کے یہ باکس میں لائی گئی تھی، شاپر میں تھی، اوپر سے شیشے سے دیکھا تھا۔ حالت ان کی چارپائی پر لانے والی نہیں تھی، حالت بہت خراب تھی۔ ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے جو والدین ہیں یا پھر عزیز و اقارب ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ آ رہے ہیں، ڈیلی آ رہے ہیں۔ دو کون کون آتے ہیں؟ ان کے والد صاحب بھی آتے ہیں، بھائی بھی آتے ہیں اور رشتہ دار بھی آ رہے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب یہاں پر آتے ہیں، والدین آتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر قبر پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ان کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی سیلیبریٹی یا پھر کوئی بڑا شخص اس کی قبر آپ لوگ بناتے ہیں تو وہ عام انسان جیسی ہوتی ہے یا پھر اس میں کچھ خاص آپ لوگ کرتے ہیں یا مختلف کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، امیر غریب سب ایک میں ہی آنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ امیر جو ہوگا اس کی قبر تیار اچھی طرح کرے، دونوں کے لیے ایک برابر ہی آتی ہے قبر۔ امیر غریب کی قبر ایک ہی ہوتی ہے، اس کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سلیبریٹی ہو یا پھر کوئی بھی عام شخص ہو، قبر ایک جیسی میں ہم سب نے جانا ہے۔ یہ میں نے سوال ان سے جان بوجھ کے پوچھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے۔ یہ ہماری بہن جس کے ملین میں فالوور تھے، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ساتھی فنکار تھے، جو ساتھی اداکار تھے، ان میں ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے بھی شرکت کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تو آپ یہ حال ہے ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے یا پھر جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور میرے ساتھ ایک بھائی علی صاحب موجود ہیں۔ علی بھائی ذرا یہاں پر آئیے گا، ایک دو سوالات آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ علی بھائی، بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ حمیرہ کے جو والدین ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ ابھی آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ پھول بھی ہیں، اور پھر گورکن نے بھی بتایا کہ وہ تو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حاضری دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ بیسیکلی پتہ ہے کیا، آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور میڈیا ہر بندے کے ہاتھ کی گیم ہے۔ انہوں نے ہر بندہ ویوز کے چکر میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے۔ اب اگر اس کو تدفین لاہور میں کیا گیا ہے، اگر والدین ایکسیپٹ نہ کرتے تو کراچی ہی پڑی رہتی، کراچی میں تدفین کیا جاتا، ادھر کی گورنمنٹ یا مجسٹریٹ یا جس طرح بھی وہاں پہ گیا، تو والدین نے ایکسیپٹ کیا تو اس کو ادھر لے کے آئے ہیں، اور یہاں پہ شاپر وغیرہ قبر کی حفاظت کے لیے اوپر چڑھایا گیا تو کس نے چڑھایا ہے؟ وہ ڈیلی بیس پڑھ رہے ہیں تو کون پہنا رہا ہے؟ وہ فینس تو نہیں آ رہے، فینس کہاں پہ آتے ہیں؟ کون آتا ہے؟ ادھر کوئی فین نہیں تھا، فیملی تھی جب آئے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا جنازے میں صرف فیملی تھی یا چند لوگ تھے جو میڈیا پرسن تھے یا پھر فیملی تھی، کوئی فین فون نہیں آتا۔
लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि जो साथी फनकार थे हमें पता चला है कि उनमें से भी कोई नहीं यहाँ पर आया, नजर ही नहीं आया। मैं जनाजे में तकरीबन उसी वक्त तदफीन के तौर पे इधर ही था, जब इनकी तदफीन हुई है उस वक्त पे यहाँ पे था, लेकिन मैंने इनके फैमिली देखी है या फिर मीडिया के लोग थे बस। और हमारे जो फनकार होते हैं वो सेल्फिश होते हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने ही साथी के जनाजा में। शोबिज़ इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जितनी भी है ना हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर, शोबिज़ इंडस्ट्री जितनी भी है, तो मेरे ख्याल में जब 9 महीने से इसका पता ही नहीं लगवाया तो कितने सिंसेयर होंगे इसके साथ। खुद अंदाजा लगाएं, 9 महीने से तो उनकी 2 दिन साइड पे हुए तो कोई पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता। बड़े बड़े रो के वीडियोस बना रहे होते हैं, रोडों पे इधर पाकिस्तान में रोल रहे होते हैं, कोई पूछने नहीं जाता। तो यही इसी का भी हाल हुआ, उसको भी किसी ने पूछा ही नहीं होगा। और साफ ज़रा एक और भी एक बात चल रही है कि उसको अकेला रहने, तनहा रहने की आदत थी, तो मैं भी उसके ताल्लुक इतने ना हों, लेकिन जब शोबिज़ में जब वो एक वायरल थी, लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात आपने सुनी है, तो वो था जब वो चढ़ता सूरज थी तो हर बंदा आता था, मीडिया पर्सन भी इंटरव्यू करते होंगे, पॉडकास्ट भी हमने देखे हैं, साफ ज़रा उसके लिए उसका टाइम लेने के लिए ऐड भी आते होंगे, उससे टाइम लेने के लिए, ड्रामे के लिए भी टाइम लिया जाता होगा। अब 9 महीने से उनको कोई खबर नहीं है। अब ये देखें कि वो अरसा जिस दौरान वो उस कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी रही, किसी ने ज़हमत नहीं की कि वो एक बार वहाँ पर जाकर तो देख ले। अब देखें कि जब नंबर बंद हो किसी भी आम बंदे का तो लोग एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों नंबर बंद हो गया, अल्लाह खैर करे, वो भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। मगर आप देखें कि इस बच्ची के लिए किसी ने तगोदो नहीं की, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप ज़रा ये कैमरे को पैन कीजिएगा और ये दिखाइएगा, ये भी कब्रें हैं, इन कब्रों के अंदर भी कोई जिस्म बेजान पड़ा है। आप मगर हाल देखें तो खुदा के लिए कम अज़ कम जो आपके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनका आकर हाल तो पूछा करें, उनकी कब्रों पे आया तो करें, देखा तो करें कि क्या हाल हो गया। इस साइड पर कब्रें सारी टूट फूटी पड़ी हैं, उस साइड पर भी ज़रा घुमाइएगा कैमरा, वो आप दिखाइएगा, सामने भी आपको कब्रें बिल्कुल मस्मार दिखाई दे रही होंगी। तो ये उन लोगों की कब्रों का हाल है जिनके पीछे से जो उनके लवाहिकीन होते हैं, जो वारसीन होते हैं, वो आने की जहमत नहीं करते। तो खुदा के लिए कम अज़ कम ये जो बरसात का मौसम होता है, जो बारिशों वाला मौसम होता है, उसमें तो चक्कर लगा लिया करें। ये आपके अपने हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने वक्त गुजारा था। तो अगर आप आज सेल्फिश बनेंगे तो कल आपकी आने वाली नस्ल फिर वो भी सेल्फिश होगी और वो भी आपकी कब्रों पे नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।